مابعد نو آبادیات مابعد نو آبادیات جدید تنقید سے متعلق اصطلاح ہے جسے انگریزی اصطلاح پوسٹ کالونیلزم کے مترادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے نو آبادیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ نو آباد دراصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ نو نیا، آباد ہونے والا، یعنی لفظ نو آبادی کسی علاقے میں نئے آبادکاروں کے لیے استعمال ہوتا ہے بطور ایک سیاسی اصطلاح کے اپنے ملک سے باہر دوسرے ملک میں آبادیاں قائم کرنا، ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے مفادات کو توسیع دینا نوآبادیاتی نظام کہلاتا ہے۔ پہلے یہ نوآبادی وہاں کے محکوم افراد پر اپنے قوانین لاگو کرتے تھے، پھر اپنا مذہب، اپنی ثقافت ان کے دل و دماغ میں جاگزی کرتے تھے اور ان کا استحصال کرتے تھے۔ نوآبادیاتی نظام کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو جب طاقتور ملکوں کی ضروریات ان کی پیداوار سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے معاشی وسائل کے حصول کی خاطر ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کرنا اپنا شعار بنایا۔ حاکم اور محکوم کی تفریق پیدا کر کے ان سے جبری محنت کروانا اور غیر مساوی نظام کے تحت طبقاتی نظام کو فروغ دے کر استعمارات کی راہ ہموار کی گئی۔ نوآبادیات کی بعد کا جو دور آتا ہے اسے بنیادی طور پر مابعد نو آبادیاتی نظام یا دور کہا جاتا ہے۔ گویا استعماریت اور نوآبادیات سے چھٹکارا پانے کے بعد کا دور مابعد نو آبادیاتی دور کہلاتا ہے۔ ایک مابعد نو آبادیاتی نکات کا مطمع نظر استعمار کار اور استعمار زدہ کے درمیان موجود ثقافتی رشتوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ اردو تنقید کی نسبتاً ایک جدید روش ہے جسے ناقدین نے کافی توجہ دی ہے۔ نوآبادکار جن مذہبی، تعلیمی، ثقافتی اور معاشی پالیسیوں کا نفاذ عمل میں لاتے ہیں ان سے تہذیبی اور علمی اور ثقافتی سطح پر مختلف روشنیاں جنم لیتی ہیں۔ مابعد نو آبادی نکات بنیادی طور پر ان تبدیلیوں کا متلاشی ہوتا ہے۔ انگریزی شعر و ادب میں غزل کا تصور موجود نہیں، لہٰذا انگریزوں نے برصغیر میں بھی آزاد شاعری، آزاد نظم کو فروغ دینے کی کوشش کی اور یہ اثرات اتنے شدید تھے کہ محمد حسین آزاد اور الطیب حسین خالص جیسے کلاسیکی شعراء بھی ان سے محفوظ نہ رہے اور غزل کی مخالفت آمادہ ہو گئے۔ حالانکہ خالص نے غالب کی شاگردی میں 17 سال گزارے۔ وطنیت کا سیاسی تصور بھی نو آبادیات کا ایک تحفہ ہے جس نے مسلم ممالک کے اتفاق کا جنازہ نکال دیا ہے، جس کی نہایت شدید انداز میں پھر علامہ اقبال نے مخالفت کی۔